الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے خوشگوار زندگی کے رہنما اصول۔ ناظرین اکرام، گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے انسان اپنی زندگی میں کیسے سکون لائے، اپنی زندگی میں بہار کیسے لائے، اس کو ہم نے 3 اصول جان لیے تھے: ایمان اور عمل صالح، نماز اور تقوی۔ یہ خوشگوار زندگی کے ایک بہت بڑے رہنما اصول ہیں۔ ناظرین اکرام، خوشگوار زندگی کا ایک چوتھا اصول یہ ہے: توبہ و استغفار۔ ناظرین اکرام، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے وہ مصیبت جسمانی بیماری کی صورت میں ہو یا ذہنی اور روحانی اذیت کی شکل میں، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، الغرض ہر قسم کی مصیبت اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ سوچنے کا انداز یہ بھی ہے، اس لیے اس سے نجات پانے کے لیے فوراً سچی توبہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ کہیں اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے سے ہمارے زندگی میں پھر سے خوشیاں لا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے انہیں خوشحال بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورۃ الشورى کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنی کرتوتوں کے سبب آتی ہے، اور وہ تمہارے بہت سارے گناہوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ توبہ و استغفار کے فوائد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النوح میں فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی ساری قوم کے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم سب اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ ان آیات میں استغفار کے جو فوائد ذکر کیے گئے ہیں، موسلا دھار بارش، مال اور اولاد سے مدد، باغات اور نہریں، یہ سب دراصل انسانوں کی خوشحالی و سعادت مندی کی علامت ہیں، اور یہ استغفار سے ہی ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ مشہور عالم دین امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے اطراف میں ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، سوال کیا: امام محترم، کوئی نسخہ بتائیے کہ بارشوں کی بڑی کمی ہے۔ کہا کہ استغفر اللہ جاؤ پڑھو، کثرت سے اللہ بارش سے تمہیں نوازے گا۔ وہ چلا گیا۔ پھر چند دن بعد ایک شخص آیا، کہا کہ امام محترم بتائیے، ہمارے پھلوں میں بڑی کمی ہے، قحط سالی پڑ رہی ہے، کچھ ہمیں نسخہ بتائیے۔ کہا کہ تم بھی استغفار پڑھو۔ پھر چند دن بعد ایک شخص آیا، کہا کہ امام محترم شادی ہوئی کئی سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی نسخہ بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے۔
کہا کہ تمہیں بھی جو ہے استغفر اللہ پڑھیے۔ بیٹھے ہوئے سارے شاگردوں نے کہا امام محترم ہر آنے والا شخص الگ الگ اپنی پریشانی کو رکھ رہا ہے اور ہر ایک کو آپ نے ایک ہی وظیفہ دیا۔ کہا کہ میں سورۃ النوح کی اس آیت کی روشنی میں جواب دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سبحان اللہ، اس آیت میں بتایا گیا استغفار کرو گے تو موسلادھار بارش بھی ہوگی، مال بھی دے اللہ تعالیٰ دے گا، پھلوں میں برکت دے گا، باغات اور نہریں تمہارے لیے جاری کر دے گا اور تمہاری اولاد میں بھی برکت دے گا۔ تو ناظرین اکرام، ہماری زندگی کو ہمیں خوشحال بنانا ہے تو زندگی میں ہمیشہ توبہ استغفار کو لازم پکڑنا ہے۔ کامیاب زندگی اور خوشحال زندگی کے رہنما اصول میں سے ایک 5واں اصول دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کا اور مشکلات و غموں اور صدموں سے نجات پانے کا سوال کرنا، کیونکہ خوشحالی کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ رب العزت ہی کے پاس ہیں، اور مصائب و آلام سے نجات دینے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے۔ اور بندے مومن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے۔ صحیح حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حیی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، بے شک اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے، اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ انہیں خالی اور ناکام واپس لوٹائے۔ ناظرین اکرام، دعا کرنے سے 3 فوائد میں سے ایک ضرور فائدہ ہوگا۔ یا تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کا سوال فوراً قبول کرے گا، یا اس کی دعا کو اس کے لیے ذخیر آخرت بنا دے گا، یا اس کے سبب آنے والی کسی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، زندگی میں ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہماری پریشانیوں کا حل صرف اللہ کی ذات سے ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یدعو لیس بإثم ولا بقطیعۃ رحم الا اعطاہ احدی ثلاث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک ضرور وہ چیز عطا کرے گا، یا تو اس کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے، یا اسے ذخیر آخرت بنا دیتا ہے، یا اس جیسی کوئی بڑی مصیبت اس سے دور کرتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا تب تو ہم زیادہ دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زیادہ عطا کرے گا، تب تو اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرنے والا ہے، اس لیے دعا ضرور کرنی چاہیے، اور کوئی واسطہ ڈھونڈے بغیر براہ راست اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے تعلق پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ کوئی دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے جو قریب ہے پکار کو سنتا ہے، سن کر قبول بھی کرتا ہے، پھر مدد کرنے پر بھی قادر ہے، صرف اسی کو پکارنا چاہیے اور اسے چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ دعا خصوصاً قبولیت کے اوقات میں کرنی چاہیے، مثلا سجدے کی حالت میں، اذان اور اقامت کے درمیان، الدعاء بین الاذان والاقامت لا یرد، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہوتی ہے اللہ اسے کبھی رد نہیں کرتا۔ یوم جمعہ کو عصر کے بعد مغرب تک، اور خاص طور پر رات کے آخری حصے میں، جب کہ اللہ تعالیٰ
آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر لہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کیا کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کیا کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں، اور کوئی ہے جو اپنے گناہوں پر مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں۔ ناظرین اکرام، اور دعا میں دنیا و آخرت دونوں کی خیر و بھلائی کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ بہت پیاری دعا کتب احادیث میں آئی ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر والموت راحة لی من کل شر۔ کتنی پیاری دعا ہے، اس کے معنی پہ غور کرو۔ اے اللہ، تو میرا دین میرے لیے سنوار دے جو کہ میرے معاملات زندگی کی تحفظ کا ذریعہ ہے، میرے لیے میری دنیا بھی ٹھیک کر دے جس میں میری گزران ہے، اور میرے لیے میری آخرت کو بھی بہتر بنا دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور میری زندگی کو میرے لیے ہر خیر میں اضافے کا باعث بنا دے، اور میری موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے۔ تو ناظرین اکرام، اب وہ دعائیں آپ کے سامنے میں مختصر انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو پریشانی کے عالم میں بار بار پڑھنا چاہیے، جن کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پریشانی اور صدمے کے وقت یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت میں اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظمت والا اور بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور عرش عظیم کا رب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے وقت دعا سکھائی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بردبار اور کریم ہے، اللہ پاک ہے اور بابرکت ہے، وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشانی کے حال میں، پریشانی کے وقت میں دعا پڑھنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، لہذا تو مجھے پل بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرا ہر کام میرے لیے ٹھیک کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے وقت یہ دعا بھی پڑھنے کی تعلیم دی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ، اے قیوم، اے قائم رہنے والے، میں تیرے رحمت کے ساتھ مدد کا طلبگار ہوں۔ اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ دعا یونس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ حضرت ابو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لم یدع بها مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ بها، جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یقیناً قبول کرتا ہے،
یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یا جس شخص کو حزن و ملال پہنچے پھر وہ یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے حزن و ملال کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهب ہمی۔ اس حدیث کو بھی علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ مبنی بر عدل ہے، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، یا تو نے اسے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھایا یا اسے اپنی کسی کتاب میں اتارا یا تو نے اسے اپنے علم غیب میں خاص کر کے رکھا ہے، تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور میرے پریشانیوں کو ختم کرنے والا بنا دے۔ ناظرین اکرام، زندگی میں خوشگوار زندگی اگر ہم پانا چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی کا چھٹا اصول یہ ہے ذکر الہی۔ جو لوگ دنیاوی تکالیف و مصائب کی وجہ سے ہر وقت غمگین رہتے ہیں اور غموں اور صدموں نے ان کی خوشیاں چھین لی ہوں، ان کی طبیعت کو سکون پہنچانے اور اطمینان قلب کے لیے چھٹا اصول میں آپ کے سامنے ذکر الہی کا رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ما قلت وقالہ النبیون من قبلی لا الہ الا اللہ، میں اور مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں گزرے ہیں سب کا افضل ذکر یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بہت ہی عظیم کلمات ہیں۔ پھر فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، لوگوں جنت کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ پھر فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نزدیک دو کلمے ایسے ہیں جو ہماری زبانوں پہ بڑے ہلکے ہیں، قیامت کے دن جب وزن کیا جائے گا تو بہت بھاری ہونے والے ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ہمیں بحیثیت مومن اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ ذکر الہی سے ہی دلوں کو تازگی ملتی ہے، حقیقی سکون نصیب ہوتا ہے اور پریشانی اور غموں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل بہت سارے مسلمان اپنے غموں کا بوجھ ہلکا کرنے، دل بہلانے کے لیے گانے سنتے اور فلمیں دیکھتے ہیں، حالانکہ اس سے غم ہلکا ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتا ہے، کیونکہ گانا سننا اور فلمیں دیکھنا حرام ہے اور حرام کام سے سوائے غم اور پریشانی کے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْقَمَرَ وَالْمَعَازِفَ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میری امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو زناکاری، ریشم کا لباس، شراب نوشی اور موسیقی کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ ناظرین اکرام، اس لحاظ سے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنی زندگی میں ہمیشہ جو ہے
اللہ کے ذکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ خوشگوار زندگی کا ایک رہنما اصول یہ ہے کہ زندگی میں جہاں بھی رہیں ہم صبر کے ساتھ کام لیں۔ دنیا میں سعادت مندی اور خوشحالی کے اصول کا ایک بہترین اصول یہ ہے صبر، یعنی کسی بندے مومن کو جب کوئی مصیبت یا پریشانی یا تکلیف پہنچے تو وہ اس تکلیف اور پریشانی کو برداشت کرے، وہ اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، اللہ کی تقدیر پر اپنی رضا کا اظہار کرے، اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طالب ہو، یوں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اس کے گناہوں کو مٹا کر اسے اطمینان قلب نصیب کرے گا۔ دنیا میں ہر مومن کے قدر میں، ہر مومن کی مقدر میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور رکھا ہے۔ اس آزمائش کی بنیاد پر اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ وبشر الصابرین، اے پیغمبر آپ صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنائیے۔ تو ناظرین اکرام، ان تمام احادیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ زندگی میں انسان کو خوشگوار زندگی نصیب ہونا ہے تو وہ زندگی میں انسان ہمیشہ صبر کے دامن کو تھامے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مومن کی مثال بڑی عجیب مثال ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا ہر معاملہ خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، یہ خیر کا معاملہ صرف مومن کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، کسی اور کے اندر یہ دو صفتیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، جب کہیں اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ، جب کبھی اسے پریشانی لائق ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو ناظرین اکرام، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، وہ زندگی میں ہمیشہ خیر کا طالب ہوتا ہے۔ زندگی کے رہنما اصول میں سے ایک بڑا اصول یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اور اس کی ذات پر بھی ایسا بھروسہ کرے جو کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھی ہے، ہمیں وہی ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں رکھا ہے۔ مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف اور ادنا ترین آزمائش، حتیٰ کہ ایک چھوٹا کانٹا بھی انسان کے بدن میں چبھتا ہے تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اجر دینے والا ہے۔ اور زندگی میں انسان جو تکالیف کو برداشت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لے وہ اسے کافی ہے، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ زندگی میں ایسے سینکڑوں مثالیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ خوشگوار زندگی کا ایک رہنما اصول یہ ہے کہ انسان قناعت پسند بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بہت بڑا اصول ہمیں دیا ہے۔ دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، شکر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، قناعت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ میں آج کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، پہن رہا ہوں، کسی گھر میں رہتا ہوں، مجھے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جسے کھانے کے لقمے کے لیے ترستے ہیں، مجھے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو کپڑوں کے لیے ترستے ہیں، مجھے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو گھر کے چھت کے لیے ترستے ہیں، حالانکہ اللہ نے مجھے صحت دیا ہے، کپڑا دیا ہے، مال دیا ہے اور گھر دیا ہے۔ ایسا اگر سوچیں گے تو ہمارے دلوں میں جو ہے اللہ کی محبت آئے گی اور اس کے دیے ہوئے چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اپنی زبانوں پہ آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فإنه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ، تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تر ہے، اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیا اعتبار سے تم سے بڑا ہوئے، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو
حقیر نہیں سمجھو گے۔ تو اس طریقے سے ناظرین اکرام ہمیں ان تمام احادیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ زندگی، کامیاب زندگی، ہم جو رہنما اصول میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں، اپنا جائزہ لیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں، اللہ پر امید کریں، اللہ کی ذات پر توکل کریں، اور اس کے بعد انسان زندگی میں آگے بڑھتے جائے۔ یہی چیزیں اس کی زندگی میں خوشیاں لائے گی، اس کی زندگیوں میں جو غم ہے اس کو دور کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔